اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کرے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مرتضیٰ قتلی ہے اور ان کا نام عمران حنیف ہے. ویلکم ٹو آور چینل پاکستانی گوسپ. سب سے پہلے انتہائی معذرت، کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم آج کی بات میں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں، اور ہم آج کی بات کا ایک اور ایپیسوڈ لائیں جس کے اندر میں کچھ سوالات عمران سر سے کروں گا جو معمولیاتی زندگی میں اثر کرتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا جواب یا پھر اس کا کوئی حل انتہائی ضروری ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکستانی گوسپ. سب سے پہلے درود السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد. جیسے کہ آج کی بات کا جو ہمارا ہر وقت ٹاپک ہی ہوتے ہیں، شارٹ سوال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بڑی امپورٹنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے کافی اثر ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو کچھ پوائنٹس آپ کے لیے مطلب اچھے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سوال اسٹارٹ کرتا ہوں، سوال و جواب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امیری اور غریبی میں فرق کیا ہے؟ امیری اور غریبی میں فرق تو دیکھ کر اگر ہم اس پہ ڈیپ میں جائیں تو کافی لمبی بات ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں ناظرین کو سمجھاؤں گا کہ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا. مطلب دل کا امیر ہونا چاہیے. ہاں، بس یہی نا، جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہوئی ہمیشہ وہ غنی رہتا ہے. اچھا، تو یہ آپ ایک فیکٹ بتا رہے ہیں کہ جی سوشل بالکل میڈیا پہ ایک فیکٹ چلتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ غریب اتنا بن ٹھن کے چل رہا ہوتا ہے، اتنا امیر بن کے چل رہا ہوتا ہے، اپنا کو امیر دکھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا ہے وہ فقیر ہے. اور غریب بالکل. ہمیشہ یہ رکھتا ہے کہ اپنا وہ فقیر جیسی زندگی گزارتا ہے، لیکن حالانکہ ہوتا ہے امیر. وہ ہاں، منہ اگر میں ہم تو چھپاتا ہے اپنی دولت ہو. بالکل اگر ہم اس ٹاپک پہ امیری غریبی پہ بات کریں تو بہت بڑی ڈیپ ہے، لیکن اتنا ہمیں ٹائم شارٹ آنسر دینا. گنجائش نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ انسان، دیکھیے یہ بھی میں ایک شارٹ کہوں گا کہ انسان کی خوبی ہے کہ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے، اور قرآن کی سچی باتیں مفت میں بھی نہیں پڑھتا. اور ایک انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظوں میں ہوتا ہے. مطلب ہاں، جیسے کہ الفاظ چھپتے ہیں لوگوں کو. جیسے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ بھائی انسان کی سب سے بڑی دشمن انسان کی زبان ہے. اور عام طور پہ بھی بڑے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن زبان ہے. جب بھی کوئی آپ کوئی بات کرا کرو تو سوچ سمجھ کے بات کرا کرو، یعنی تول مٹول کے. صحیح. اب میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انتقام لینا چاہیے، اور انتقام کیسے لینا چاہیے؟ انتقام، دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ پہ اگر ہم سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میری انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اب ہر وقت انسان فوراً انتقام میں لے لیتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، دونوں طرف اگر وہ ہوتا ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ہمیں انتقام کے لیے اللہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے سپورٹ کر دینا بالکل، چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ظاہری بات ہے، تو پھر ہمیں تو اسی نے کائنات بنائی، تو ہمیں ظاہری بات ہے ان پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے. اور اب میرا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ اخلاق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حسن اخلاق کے بارے میں یہ کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق جس کا اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے بہت قریب ہوگا. اور دوسرا سوال یہ، اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی. ابھی مین سوال یہ ہے کہ یتیمی، اگر یتیمی کسی پہ آ جاتی ہے تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے، اور یتیمی ہے کیا؟ دیکھیے مرتضیٰ، یہ بھی ایک بڑا پیچیدہ سوال ہے. اگر ہم اس پہ بھی اگر روشنی ڈالے بات کریں تو کافی لمبا ہوگا، لیکن شارٹ کٹ میں یہ بتاؤں گا کہ یتیم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کا سایہ ان کو سلامت رکھے. بس یہ کہوں گا، یتیم ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے. سنا ہے تو باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے. کانٹے بھی نہیں چبھتے. یتیمی اللہ اگر میرے بابا کو ان کے درجے بلند کرے. بس اگر جو ان کی جو اللہ پاک سب کے ماں باپ کا درجے بلند فرمائے. اگر جو بیچارے جو انتقال کر گئے، جو یتیم ہیں، بس ان کے لیے بھی یہی کہ اللہ پاک ان کے لیے ہمیشہ آسانیاں کرے. ٹھیک ہے،
اور جن کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اور ان کی دعا جی لیں، اور دنیا و آخرت میں ان کے دونوں طرف ان کی ہر ایک معاملات آسان ہوں، اچھا دنیا جو بھی آخرت بھی اچھی ہو، دنیا بھی آخرت۔ اچھا یتیم تو وہ ہے نا جن کے والد نہیں ہیں، جی جی، اور مسکین کون ہے پھر؟ جن کی ماں نہیں ہے بس یا یہ پھر یتیم مسکین ہوتے ہیں، مسکین بالکل جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ مسکین کھانا پینا ہر چیز ان سے بس نہیں ہوتی ہے، اچھا ان کا ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی۔ ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی، تو یتیم ہو مسکین ہو، آج کل تو اللہ معاف کرے جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یتیم نہیں ہوتا ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، جو یتیم ہوتا ہے ان کے لیے تو زیادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ماں باپ کا سایہ ان پہ نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس ماں باپ کا سایہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ ابھی ضرورت کی بات کی تو مجھے بتائیں ضرورت مند کون ہے؟ ضرورت مند تو دیکھو ہر کوئی انسان ہوتا ہے ضرورت مند، لیکن ضرورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا نام ہے، لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم بنایا ہوا ہے، اگر اس ضرورت پہ اگر ہم عمل کریں، اپنی زندگی بسر کریں، تو ہماری زندگی جو ہے آسان ہو جاتی۔ لیکن آج کل ہماری جو زندگی مشکل ایسی ہوئی ہے کہ ہماری یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے، ہماری وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے، تو اس کشم و کش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے انسان کی زندگی الجھ جاتی ہے اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پریشانی میں چلا جاتا ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو انسان کو ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اسی ضرورت پہ اترے اور اپنی زندگی بسر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی آسان ہو جائے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ صحیح۔ تو اب سوال میرے ہوتے ہیں ختم، ٹھیک ہے؟ اب میں اپنا ان چیزوں میں میں ابھی تھوڑی امپلیمنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک؟ اب جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ہم اخبار کی سنائی باتوں پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن میں جو سچی بات ہے ان پر یقین نہیں کرتے۔ وہ بلکہ مفت میں ہمیں مفت میں مل رہی ہے مفت وہ۔ میں ہر چیز مل رہی ہو، تو اخبار کا اگر آپ 5 روپے کا اخبار ہے تو وہ 5 روپے کا اخبار بھی آپ اس میں چاہے جھوٹی خبر ہو یا سچی ہو، لیکن ہم وہ قیمت دے کے خریدتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک تو مفت میں ہی دیا ہوا ہے، ہر چیز، ہر ایڈوائز، ہر ایک چیز جو آج یہود و نصارہ نے مطلب اس پہ عمل کر کے ریسرچ کر کے آج آپ نے دنیا کو دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم مسلمان ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، بس ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور آج یہود و نصارہ جو ہے ان پہ عمل کر کے ان پہ ریسرچ کر کے آج وہ کہاں سے کہاں تک ہیں، اور ہم وہ عمل نہیں کر رہے، کیونکہ ہم ان کے اس پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مفت میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان پہ صرف نہ پڑھتے تو ہیں، سمجھتے تو ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے ان چیزوں پہ وہ عمل کیا کہ بھئی ہاں اگر یہ چیز اگر ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں جو فرماتا ہے تو وہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور واقعی میں ان پہ اثر ہوتا ہے، تو وہ آج آپ نے دیکھا کہ کیا ہے۔ صحیح، مطلب یہی کہ ہم جو سنائی باتوں پہ یا پھر جو دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، جو معمولیاتی ہے، جو پھر کرنٹ چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہر قیمت میں جاننے کے لیے کچھ بھی قیمت پے کر دیتے ہیں، بس وہ ہمیں جانا ہے۔ لیکن قرآن کی جو مفت کی تعلیم ہے، جو ہمیں مفت میں ملی ہے، ہم اس کو ضائع بس کر رہے ہیں، بالکل ضائع استعمال کریں نہیں کر قرآن، رہے۔ بس ایک ہم نے گھر میں رکھا ہوا ایک جگہ پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم تو آپ نصیحت کریں کچھ کہ قرآن کے میں تو بارے یہی میں۔ نصیحت کروں گا، ویسے بھی الحمدللہ ہمارے ناظرین جتنے بھی ہیں سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن بس میں وہی کہتا ہوں کہ ہر وقت میں کہتا آ رہا ہوں کہ بس عمل کی کمی ہے ہمارے اندر، اگر عمل کی کمی تھوڑی سی بھی اگر وہ جو ہوتی ہے نا جستجو ہو جائے دل تو میں یقین کھوٹ ہو مانو، تھوڑا سا۔ ہاں خوف ہو جائے، جستجو ہو جائے کہ بھئی ہاں یار مجھے یہ کرنا ہے، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آج مجھے صبح اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم نیت کر لیں صبح کہ ہمیں فجر پہ اٹھنا ہے تو اللہ پاک ضرور آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور آیت الکرسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت الکرسی اگر پڑھ کے صبح رات کو انسان سو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے اوپر، تو شیطان اس کے مطلب بالکل آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اور اس کی فجر پہ آنکھ کھل جاتی ہے، تو نیت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ہم نیت کریں، کوشش کریں تو قرآن پاک بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ عام دنیا کے اندر ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آج مجھے میٹنگ میں جانا ہے، بھائی ہاں 9 بجے جانا ہے، تو فوراً ہمیں ایک جستجو ہوتی ہے، ارے نہیں رات میں جستجو ہوتی ہے، الارم رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کی بات آتی ہے، جہاں اچھائی کی بات آتی ہے، جہاں ہمارے فائدے کی بات آتی ہے اسلام، لیکن وہاں ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن ہم دنیاوی ہی میں کہتے ہیں کہ نہیں یار، بس شاید انسان کی اپنی سوچ ایسی ہے کہ بھئی جو میں دکھ رہا ہے وہی ہو سچ،
اور جو بس تو ہم نہیں آپ دکھ کو رہا، یہی نصیحت کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور جانیں، حدیث کی زیادہ روشنی کے جانیں. اندر ہاں، آپ لوگ جو ہے زیادہ سے قرآن زیادہ و عمل حدیث کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فالو کریں تو آپ کی جو ہر چیز ہے نا اس میں ڈفرینٹ ملے گا. جو ابھی جو چل رہا ہے اور پرانا دور چل رہا ہے آپ کو ڈفرینٹ ملے گا، اور اچھائی صرف پرانے دور میں ملے گی آپ کو. بس آپ کو ویڈیو ہماری انفارمیٹیو لگی ہوگی اور تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر جائے گا. شکریہ.